بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ برادران اسلام، آج کی اس نشست میں ہمارے درس کا عنوان ہے قضائے حاجت کے آداب۔ دراصل دین اسلام ایک ایسا پاکیزہ اور مکمل دین ہے جس نے ہر معاملے میں اہل اسلام کی رہنمائی فرمائی ہے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ امت کو قضائے حاجت کے آداب سکھلائے ہیں۔ مثلا نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی استنجا کرے تو وہ گوبر یا ہڈی کو استنجے کے طور پر استعمال نہ کرے۔ تم میں سے کوئی شارع عام، جو لوگوں کے آنے جانے کا راستہ ہے، وہاں قضائے حاجت نہ کرے۔ کسی سائے دار درخت کے نیچے بیٹھ کر وہ قضائے حاجت نہ کرے۔ اسی طرح جو پانی ٹھہرا ہوا ہے، جیسے تالاب کا پانی ہے یا چشمے کا پانی ہے، وہاں بھی اللہ کے رسول علیہ السلام نے قضائے حاجت کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اسی طرح آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی اگر استنجا کرے تو اپنا دایاں ہاتھ استعمال نہ کرے، یعنی سیدھا ہاتھ استعمال نہ کرے، بلکہ بائیں ہاتھ سے استنجا کرے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی استنجے کے طور پر ڈھیلے استعمال کرے، یعنی مٹی کے ڈھیلے جو ہوتے ہیں وہ استعمال کرے، تو طاق عدد کرے، مثلا 1، 3، 5، 7، اس طرح طاق عدد استعمال کرے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی قضائے حاجت کے لیے بیٹھے تو وہ نہ کعبے کی طرف یعنی قبلے کی طرف اپنا چہرہ کرے اور نہ ہی اپنی پیٹھ کرے۔ اس حدیث کو سامنے رکھ کر اور ایک دوسری حدیث کو سامنے رکھ کر جو ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، صحیح بخاری میں، علماء نے کچھ تطبیق دی ہے، کیونکہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری کے اندر ان کا یہ قول موجود ہے کہ ایک مرتبہ میں اپنی بہن سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کی چھت پر چڑھا تو میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول قضائے حاجت کے لیے تشریف فرما ہے۔ آپ کا چہرہ بیت المقدس کی طرف ہے اور آپ کی پیٹھ خانہ کعبہ کی طرف ہے۔ اب علماء حدیث یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ چار دیواری کے اندر بیٹھ کر قضائے حاجت کرے تو وہ اپنی پیٹھ خانہ کعبہ کی طرف کر سکتا ہے، لیکن چہرہ نہیں کرے گا۔ لیکن اگر کوئی کھلے میدان میں بیٹھ کر قضائے حاجت کر رہا ہے، وہاں نہ تو وہ اپنی پیٹھ خانہ کعبہ کی طرف کرے گا اور نہ ہی اپنا چہرہ خانہ کعبہ کی طرف کرے گا۔ اسی طرح نبی علیہ السلام جب قضائے حاجت کے لیے باہر تشریف لے جاتے تو آپ اتنا دور نکل جاتے کہ لوگوں کی نظر سے اوجھل ہو جاتے، اور آپ علیہ السلام جب قضائے حاجت کے لیے بیٹھتے تو زمین کو برچھی یا نیزے سے نرم کر لیتے، کیونکہ پیشاب کی چھینٹیں جو ہیں وہ آپ کے جسم اطہر پر نہ پڑے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بڑے واضح الفاظ میں یہ خبر دی ہے کہ اکثر بیشتر قبر میں جو عذاب ہوتا ہے وہ کس وجہ سے؟ پیشاب کی چھینٹوں سے اجتناب نہ کرنے کی وجہ سے۔ نبی علیہ السلام کا گزر دو قبروں کے پاس سے ہوا اور آپ نے صحابہ کرام کو بتلایا کہ ان دونوں کو قبروں میں عذاب ہو رہا ہے۔ ان میں سے ایک کو عذاب اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ وہ پیشاب کی چھینٹوں سے اجتناب نہیں کرتا تھا۔ اس حدیث کو سامنے رکھ کر ان لوگوں کو اجتناب کرنا چاہیے اور ڈرنا چاہیے جو پیشاب کرنے کے بعد نہ تو پانی استعمال کرتے ہیں، نہ ہی مٹی کے ڈھیلے استعمال کرتے ہیں، اور نہ ہی کوئی کپڑا یا کلینکس استعمال کرتے ہیں استنجے کے طور پر، کیونکہ یہ چیز عذاب قبر کا باعث بن سکتی ہے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام جب قضائے حاجت کے لیے بیٹھتے تو آپ لوگوں سے گفتگو نہ کرتے، حتیٰ کہ کوئی آپ کو سلام بھی کرتا تو آپ اس کے سلام کا جواب نہ دیتے۔ نبی علیہ السلام جب قضائے حاجت کے لیے جاتے تو آپ کے پاس اگر کوئی ایسی شے ہوتی جس پر اللہ جل وعلا کا نام لکھا ہوتا تو آپ اس کو اتار کر رکھ دیتے، جیسے کہ آپ علیہ السلام کی انگلی مبارک پر ایک انگوٹھی تھی، آپ قضائے حاجت کو جانے سے پہلے اس انگوٹھی کو اتار دیتے، کیونکہ اس کے اوپر لکھا ہوا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
تو یہ اسوہ رسول اللہ ہمارے سامنے اس بات کو واضح کر رہا ہے کہ اگر کسی کے پاس کوئی ایسی چیز ہو جس پر قرآن کریم کی آیت لکھی ہو یا اللہ جل وعلا کا اسم مبارک ہو تو ایسی شے کو قضائے حاجت میں جانے سے پہلے قضائے حاجت کو جانے سے پہلے اتار کر اونچی کسی جگہ پر رکھ دیجئے، ٹھیک ہے نا، یا کسی کو دے دیجئے۔ اچھا، اسی طرح نبی علیہ السلام نے ہمیں یہ بھی تعلیم دی ہے کہ اگر تم میں سے کوئی بیت الخلاء میں قضائے حاجت کے لیے جائے تو وہ جانے سے پہلے یہ کہے بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ بات سمجھے؟ کیونکہ جو بیت الخلاء ہوتی ہے، لیٹرن جو ہوتی ہے، وہ ان خبیث جنوں اور جننیوں کے رہنے کی جگہ ہوتی ہے، کیونکہ یہ خبیث جن اور جننی ایسی جگہ کو اختیار کرتے ہیں رہنے کے لیے جو نجاست والی جگہ ہیں۔ تو اس لیے نبی علیہ السلام نے ان خبیث جنوں اور جننیوں سے اللہ جل وعلا کی پناہ طلب کرنے کا حکم دیا ہے، اور وہی جل وعلا اس چیز پر قادر ہے کہ وہ ہر شے کے شر سے اپنی مخلوقات کو پناہ دے سکے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے یہ تعلیم دی ہے اگر کوئی بیت الخلاء میں جائے تو اس کا الٹا پاؤں اندر ہو، پہلے وہ الٹے پاؤں سے داخل ہو، بات سے میرے الٹے پاؤں سے داخل ہو، اور داخل ہونے سے پہلے وہ دعا پڑھ لے جو ہم نے آپ کو ابھی بتلائی ہے۔ جب وہ قضائے حاجت کے لیے بیٹھے تو وہاں وہ بالکل گفتگو نہ کرے۔ قضائے حاجت کے دوران گفتگو کرنا اللہ جل وعلا کو ناپسند ہے، یہ بات مسند احمد کے اندر موجود ہے نبی علیہ السلام سے مروی۔ اسی طرح میرے بھائیوں، جب آپ قضائے حاجت سے فارغ ہو گئے ہیں تو جب آپ باہر نکلیں گے کس طرح نکلیں گے؟ سیدھے پاؤں سے۔ کس طرح نکلیں گے؟ سیدھے پاؤں سے، اور نکل کر کیا کہیں گے؟ غفرانک۔ کیا کہیں گے؟ غفرانک۔ میرے بھائیوں، میرے دوستو، یہ قضائے حاجت کے تعلق سے کچھ آداب تھے جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں۔ اللہ جل وعلا ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔